اور سنو یہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 قرآن لا ریب فی، اس پر تو دوسری بات ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک اور ریب کا معاملہ ہی نہیں ہے. سنت نبویہ، پیغمبر کی ذات معصوم ہے. معصوم کا معنی اللہ نبی سے غلطی ہونے نہیں دیتا. سورت نمبر 12 سورت یوسف، وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی گناہ کے قریب نہیں جاتا. سورت فتح آیت نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے گناہ نہیں ہوتے، جسے گناہ سمجھتے ہو اللہ نے اگلے پچھلے معاف کر دی ہیں. نبی کا معاملہ اس سے ہٹ کے، تو پیغمبر معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی. آؤ صحابہ کی ذات پہ. صحابہ کون ہے؟ کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی ہو جاتی ہے. خطا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے. گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ہو جاتا ہے. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کے ساتھ معاملہ کیا رکھا ہے؟ بدر احد دیکھیں، غلطی یوں ہوئی، پیغمبر کے فرمان سمجھنے میں مراد متعین نہ کر سکے، کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں ہوئی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، رب العزت نے فیصلہ فرما دیا میرے پاک پیغمبر ان پہ سختی نہ کرنا، میں ان کی خطا معاف کر چکا ہوں. سورۃ حدید آیت نمبر 10 اٹھائیں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اٹھائیں. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے 2 طبقے ہیں. نمبر 1 جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ ڈالا. نمبر 2 فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ ڈالا اور انفاق کیا، مال کو خرچ کیا. یہ 2 طبقے ہیں. لیکن جنت کون طبقہ جائے گا؟ کس طبقے کے لیے جنت ہے؟ سورۃ حدید آیت نمبر 10 بتاتی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کسی سے غلطی ہوئی نہ ہوئی، خطا ہوئی نہ ہوئی، کوئی صورتاً نافرمانی بنی یا نہ بنی، پیغمبر کے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے. سب صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے. تو دوسرے نمبر پہ صحابہ ہیں، امت کے اجماع میں ہیں. وہ کون ہے؟ وہ محفوظ ہیں. محفوظ کا معنی، معصوم کا معنی غلطی ہونے نہیں دیتا اللہ، محفوظ کا معنی غلطی ہو جاتی ہے رب نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا. نمبر 3 فقہا ہے. فقہا کون ہے؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، جو شریعت میں مسئلے کی تہ تک پہنچے اور وضاحت میں بتائے کہ مسئلے کا مطلب کیا ہے، اسے فقیہ کہتے ہیں. آپ کا ذہن حاضر ہے تو میں اس کی ایک مثال دے دوں. سبحان اللہ نہیں، مجھے جواب چاہیے. وہ آپ کی نیکی ہے بابا، سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، یہ آپ کی نیکی ہے. مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے. آتا ہے تو ہاں کریں، نہیں آتا تو نہ کریں. آپ کا ذوق تازہ، میں جواب دوں. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث پاک سے مسئلہ نکالتا کیسے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. 1 سال گزرا، دوسرا سال آیا. شعبان المعظم کا مہینہ اینڈ پر ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے. توجہ رکھنا ورنہ ذہن سلپ ہو جائے گا. حضرت عمر نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، میرا ایک جی چاہتا ہے امیر المؤمنین فرمائیے تراویح با جماعت پڑھیں، پورا مہینہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، پورا قرآن ختم کریں. صحابہ اٹھ پڑے. کہا امیر المؤمنین کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت رسول اللہ کے دور میں 3 دن پڑھا تھا، حضور پاک نے خود فرمایا گھروں میں پڑھو. آپ کیوں لازم کر رہے ہیں کہ پورا مہینہ مسجد میں پڑھیں گے؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا بات پوری؟ جی پوری. کہا اس محفل میں بھی موجود تھا جب حضور نے گھر بھیجا؟ کہا جی تھے. تو کہا پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھ سے نہیں پوچھو گے؟ امیر المومنین ارشاد آپ بھی موجود تھے، آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے میرے سوال کا جواب دو گے؟ جی دیں گے. حضور علیہ السلام نے جب 3 دن ہمیں تراویح پڑھائی تھی پھر کیا فرمایا تھا؟ کیوں گھر پڑھو؟ ہاں ہمیں یاد ہے. صحابہ کا جواب ہے ہمیں یاد ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری، خشیت ان یفترض علیکم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ اوپر سے وحی اتاریں گے، وحی نازل ہو جائے گی اور تمہارے اوپر یہ نفل نماز فرض ہو جائے گی، اسی لیے میرے صحابہ آپ گھر میں پڑھو. تو ہم نے گھروں میں پڑھا. حضور کا دور ایسے، سیدنا ابو بکر صدیق کا دور ایسے، آپ کے پہلے سال کا دور ایسے، اب آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ نے جو دلیل دی ہے نا گھروں میں پڑھو، یہ میری دلیل ہے. امیر المومنین آپ کی دلیل کیسے ہے؟ کہا اس بات کے تہ میں غوطہ لگاؤ.
اس بات کے اندر اتر کے دیکھو حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں، آپ فرما دیں۔ حضور تو یہ بتانا چاہتے ہیں گھروں میں پڑھو، کہا سمجھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، وہی اترے گی تمہارے اوپر، کیا ہو جائے گا؟ بولتے نہیں ہیں، کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ تو جب فرض ہو جائے گا وہی اترے گی، تو حضور کا اشارہ تھا کہ ان النبوۃ والرسالۃ قد انتقات، جب وحی ختم ہو جائے، الیوم اکملت لکم کی خوشخبری آ جائے، نزول وحی مکمل ہو جائے، حضور دنیا سے جائیں، تو پھر مسجد میں پڑھنا وحی نہیں آئے گی۔ اب وحی آ سکتی ہے؟ جی نہیں آ سکتی۔ اب وحی نازل ہو سکتی ہے؟ جی نہیں ہو سکتی۔ کہا اب تو پھر مسجد میں پڑھو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین کمال ہو گیا، جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہم عام بندے وہاں نہ پہنچ سکے، ہم عام کی سوچ وہاں نہ پہنچ سکی۔ اسے فقیہ کہتے ہیں، اسے فقیہ کہتے ہیں، مسئلہ اندر سے نکال کے لائے۔ کتاب الاداب صحیح بخاری سے لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے گھر میں ایک بلبل تھی، ہم نے اس کو پالا تھا، میرے بھائی عبید اللہ نے اس کے ساتھ بڑی گپ شپ اور مانوسیت کر لی تھی، وہ ہمارے گھر میں اڑتی بیٹھتی تھی۔ مدینہ منورہ میں میرے بھائی گھر میں بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، بچے تھے۔ ایک دن اچانک حادثہ پیش آیا، بلبل فوت ہو گئی، وہ مر گئی۔ میرے بھائی غم زدہ ہوئے، بات چلتی چلتی اللہ کے رسول تک پہنچی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا انس کے چھوٹے بھائی کی بلبل فوت ہو گئی۔ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی سے اٹھے، حضرت انس کے گھر آئے، بچے سے ملے، اس بچے کو فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری بلبل کیوں مر گئی، کیا ہوا اس کو؟ حضور پاک نے دل لگی فرمائی، گپ شپ فرمائی، دل جوئی فرمائی، آپ علیہ السلام نے حوصلہ دیا، حضور نے تسلی دی، رسول اللہ نے سر پہ دست شفقت رکھا، گھر میں بیٹھے یہ بات فرما کر واپس چلے گئے۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی نے الکنز المتواری میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اخذ منہ 60 او 100 مسئلۃ، یہ حدیث ایک ہے، فقیہ نے، ماہر شریعت نے، شریعت کی مہارت رکھنے والے نے سینکڑوں مسائل اس سے نکال لیے ہیں۔ حدیث ایک ہے، کون سے مسئلے نکلے؟ حدیث تو ہے ابو عمیر تیری بلبل کا کیا ہوا، مسئلہ کون سا نکلا؟ کہا جی مسئلہ یہ نکلا بچہ چھوٹا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اس کی کنیت ابو سے رکھنا جائز ہے، تبھی حضور نے ابو عمیر فرمایا۔ ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ اگر بندہ تو بندہ کوئی جانور بھی فوت ہو جائے تو تعزیت مسنون ہے۔ آج آپ کس کالونی میں بیٹھے ہیں؟ 3.5 لاکھ کی ایک بھینس ہے، مر جائے تو بندے سے زیادہ تعزیت کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ اپنی مثال سمجھتے ہیں نا، میں اسی لیے آپ کو وہ مثال سنا نہیں رہا، دکھا رہا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ منقولات کو محسوسات کرتے تھے، مسئلہ ایسے سمجھاتے کہ نظر آتا۔ تو یہ آپ کی بھینس کالونی، کسی کی ایک بھینس مر جائے کیا ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں؟ تو جانور بھی مر جائے تو تعزیت مسنون ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، اجی وہ کیا؟ کہا بڑا آدمی چھوٹے بندے سے بات کرنے میں عیب نہ سمجھے، اس کی دلجوئی کر سکتا ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ آیا، وہ کیا؟ حرم مکی اور حرم مدنی کا فرق ہے۔ حرم مکی میں پرندے کا شکار جائز نہیں ہے، کسی نے شکار کیا دم آئے گا، مثل ما قتل من النم، اس پر فتویٰ آ جائے گا۔ لیکن مدینہ میں اس نے بلبل شکار کی ہے، پکڑ کے اپنے گھر میں رکھی ہے، پالا پوسا ہے، حضور پاک نے منع نہیں کیا، پتہ چلا حرم مکی سے حرم مدنی کا فرق ہے۔ اچھا ایک اور بات، اگر والد گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا اپنے بچوں کو اوپر کوئی خرچہ کرے، کوئی چیز لے کر دے، کوئی کھلونا لے کر دے جو شریعت کی حدود کے اندر ہو، تو یہ والد کا خرچہ جائز ہے۔ مسئلہ کئی نکل رہے ہیں، حدیث ایک ہے، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ سنیے، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ میں نے کہا قیاس مجتہد جب مسئلہ قرآن میں نہ ہو، حضور کے فرمان میں نہ ہو، امت کے اجماع میں نہ ہو، پھر تینوں کو اکٹھا کرو، سامنے رکھو، مسئلے کا حل نکالو، تو قرآن کہتا ہے
واتبع سبیل من اناب الی، قیاس مجتہد پہ عمل جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایسا ماہر ہو، جس ماہر کی مہارت اس کو شریعت کے مسائل نکالنے کی طاقت دیتی ہو، اس کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب لہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر۔ فرمایا اگر مجتہد اپنے اجتہاد سے کوئی کام کرے، کوئی مسئلے کا فیصلہ کرے، کوئی شریعت کا حکم سمجھائے اور وہ ٹھیک ہو، میں پیغمبر اس کو شوٹی دے رہا ہوں، اسے ایک نہیں 2 نیکیاں ملیں گی، اگر غلطی کرے گا تو 1 نیکی پھر بھی ملے گی۔ اسے کہتے ہیں ماجور۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، فقہا ماجور ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے جماعت والے کہتے ہیں کامیابی ادھورے دین میں ہے یا پورے دین میں ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ کامیابی ادھورے دین پر چلنے میں ہے؟ جی نہیں، کامیابی پورے دین پر چلنے میں ہے، تو پوری شریعت مانے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔